موجودہ حالات میں اسلام اور شعائر اسلام کے خلاف جو سازشیں یا پھر یوں کہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو رسم و رواج وجود پذیر ہو رہا ہے اور ہمارے آنے والی نسل ان چیزوں کے اندر جس طریقے سے ملوث ہو رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو اور ان حالات کو سامنے رکھ کر اگر کہا جائے کہ ہمارے زمانہ یعنی ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے اس کے گزرنے کے بعد والا زمانہ کس حالت میں ہوگا، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جائزے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ یا ہماری ایک بستی یا ہماری ایک آبادی 200 گھروں سے متصل ہے تو ان 200 آبادی میں سے صرف چند گنے چنے گھر ایسے ہوتے ہیں جن گھروں سے مرد حضرات یا تو مسجد تک آتے ہیں یا پھر ان گھروں سے چند بچے مکتب تک آتے ہیں۔ حالانکہ اس آبادی میں اگر 200 گھر کی آبادی ہے تو 2 کے حساب سے 400 بچے ہوئے، اور آپ دورہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، ائمہ حضرات یہاں ہیں، ان سے یہ چیز معلوم کر لیجئے کہ کوئی بھی مکتب ہمارے علاقے کا ایسا نہیں ہے جس میں 100 پلس بچے ہو، چاہے وہاں آبادی کتنی بڑی ہو۔ تو ایسی حالت، تو اب ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب بن نور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ بات نقل کی ہے۔ کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ربانیین کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اس کے بعد فرمایا کہ العالم الذی يعلم الصغار قبل الكبار، کہ یعنی عالم وہ جو بڑے ہونے سے پہلے یعنی بچوں کی جوانی کو پہنچنے سے پہلے اس کی تعلیم و تربیت دے، اور فرمایا کہ ھذا هو عالم ربانی، یہ عالم ربانی ہے۔ یعنی کہ ہم جو ابتدائی تعلیم بچوں کو دیں گے گویا کہ ہمارا شمار ربانیین میں ہوگا۔ تو یہ باتیں آ گئیں ہمارے تعلق سے۔ دوسری بات یہ رہی کہ ہمیں اپنے معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں اس حالات کو کس طریقے سے قابو میں لانا ہے، یا پھر اپنے معاشرے کو کس طریقے سے صحیح راستے پر گامزن کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشیں رہے کہ موجودہ دور میں ایسا کوئی حربہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس حربے کے ذریعے ہم فی الفور اس حالت کو قابو میں لا سکے سوائے تعلیم و تربیت کی، بچوں کی تعلیم و تربیت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو اپنے زور پر اس کو دین پر قائم کر سکیں۔ اگر ہمارے پاس راستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کو سمجھا بجھا کر، ان کی ذہن سازی کر کے، ان کی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو دین سے جوڑ کر اس معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی راستہ فی الفور نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ کرنا ہمیں اور آپ کو ہے، دوسرا کوئی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم چنے گئے ہیں تو ہم ہی کریں گے۔ ابھی 8 دن سے وقتاً یعنی روزانہ کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، تو جانے کے بعد جو سروے سامنے آتی ہے، یا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی کہ جب ان کے سامنے مکاتب کی بات کی جاتی ہے اور جو دینی تعلیمی بورڈ کے مکاتب کا جو نظام اور جو اس کا اصول و ضابطہ ہے،
ان چیزوں کو سامنے جب رکھا جاتا ہے تو اس کے یعنی 99% ایسی چیزیں اس میں ہیں کہ سارے حضرات اس سے متفق ہو جاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو سامنے آتی ہے اس سے اکثر لوگ مکر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فیس کا نظام۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے جو درپیش ہے وہ فیس کا نظام ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ہمارے کافی زمانے سے اس کا رواج ہو چکا ہے اور ہمارے ذہن میں یہ بات پیوست ہو چکی ہے کہ بغیر فیس کا ہمارا بچہ پڑھ سکتا ہے، اور دینی تعلیم کے لیے کوئی فیس ہے ہی نہیں، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ چکی ہے یہ بات۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہم سب کو مل کر اس میں کوشش کرنی ہوگی، اور اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا رول ہوگا تو اس محلے یا اس گاؤں کے امام کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جائیں گے تو ہم وقتی طور پر جا کے آ جائیں گے، ہمارا 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ یا آپ ایک دن رکھیں گے تو ہم سب سے مل کے ان کی ذہن سازی کر کے آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو اٹھنے والی باتیں ہوں گی اس سے نمٹنا آپ کا کام ہوگا، اور اس پر ان کو باقی یا قائم رکھنا یہ آپ کا کام ہوگا۔ اس لیے منظم مکاتب کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، اور ہو جانے کے بعد پھر ایسے مکتب چلیں گے کہ پھر اس کی مثال نہیں ملے گی۔ لیکن ابتداً مشکل ضرور ہے، تکلیف کا سامنا ضرور ہے، ہر چیز سامنے آئے گی، لیکن اس کو جو ہے استقامت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ اس پر کام کرنا ہوگا۔ اور اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جیسے ہمارے غیر مروجہ مکاتب جو چل رہے ہیں، غیر منظم ہیں، اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بہت سارے بچے ہیں، ان کی کیٹیگری الگ الگ ہے، اور ایک امام اس کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ تو چونکہ جو دینی تعلیمی بورڈ مکاتب کے سلسلے میں جو اصول و ضابطہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر پہلے تو سب سے پہلے اس کا کام ہے کہ اس گاؤں کے اندر جس میں مکتب کو شروع کیا جائے یا پہلے سے غیر مروجہ ہے اور وہ تیار ہو جائے، ہماری بات مان جائے، تو سب سے پہلے اس کی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ کمیٹی تشکیل دی جائے گی تو اب اگر ہمارے پاس جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ان کی نامزدگی ہو گئی ہے تو اس کے بعد کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ اگر امام چاہے اور لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکاتب جو ہم نے منظم کیا ہے یا پھر ہم تیاری کر رہے ہیں اس کو بہتر طریقے پہ کس طریقے سے لایا جائے۔ 50 60 70 80 بچے ہیں، کیٹیگری الگ ہیں، تو ان کے بھی اس میں جو ہے باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس پہ یہ بات ہے کہ اگر 4 کیٹیگری کے بچے ہیں اس میں عمر اور استعداد کے اعتبار سے بھی اس میں کلاس بندی ہوتی ہے۔ اگر 6 یعنی 5 سال کے بعد سے 10 سال کے بچے ہیں تو اس کی کیٹیگری الگ ہوگی، 10 سال سے اوپر ہے اور استعداد بھی اس کے اندر ہے، ان کے اندر ہے، تو اس کی کیٹیگری الگ ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں پہلے ہمیں سمجھنے کی ہے اور وہ کمیٹی جو بنائی جائے گی اس کو سمجھانے کی ہے، اس کے بغیر جو ہے کام نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے ہمیں کچھ جو ہے محسوس ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے وہاں کے جو ائمہ ہیں ان کا سپورٹ، اور دوسرے نمبر پر وہاں کی کمیٹی کا سپورٹ، 2 چیزیں اہم اور ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہی تیسرا مرحلہ ہم طے کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ باتیں موٹی موٹی باتیں ہیں، اور رہی بات کی تفصیلات، تو تفصیلات یہ ہوگی کہ جیسے ہم منظم مکتب کے بارے میں سنتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ منظم مکتب کے بھی 3 قسمیں ہیں۔ منظم مکتب کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک منظم مکتب ہے، ایک معیاری مکتب ہے، اور ایک مثالی مکتب ہے۔ اب 3 جو ہے کیٹیگری ہے۔ اب پہلے منظم بنانا ہے، پھر اس کو ہم معیاری بنائیں گے، پھر اس کو مثالی بنائیں گے۔ منظم مکتب کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہو وہ اجتماعی تعلیم ہو۔ سب سے پہلے بات، منظم مکتب کے لیے اجتماعی تعلیم کا ہونا شرط ہے، اور چونکہ اجتماعی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جو
فائدہ مکاتب سے آنے چاہیے وہ فائدہ نظر نہیں ہو رہا۔ جیسے کہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ 60 بچے ہیں، ایک امام صاحب ہے، ایک مدرس ہے، اور 1 گھنٹہ ان کے پاس ٹائم ہے، اور 60 بچوں کو ان کو دیکھنا ہے، تو ایک منٹ کر کے دے گا تو وہ کتنا پڑھائے گا؟ اور یکے بعد دیگرے کو پڑھائے گا تو ایک کو پڑھائے گا، 59 بچے کھیل کود میں لگیں گے۔ تو اس لیے منظم مکتب کے لیے شرط ہے کہ اس میں اجتماعی تعلیم ہو۔ دوسرے نمبر پر بات یہ آتی ہے اوقات کی پابندی ہو، وقت کی پابندی ہو، بغیر وقت کی پابندی کے بھی بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر ہم نے منظم بنا لیا، وقت کی پابندی نہیں کی ہے، 7 بجے سے گھنٹہ شروع ہوتا ہے، کوئی 7:15 بجے پہ آ رہا ہے اور یہاں نورانی قاعدہ یا پھر جو ہے درس قرآن کا سبق ہو چکا ہے، تو وہ کیا پڑھے گا؟ اس لیے وقت کی بھی پابندی ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ اس میں فیس کا بھی نظام ہو، فیس کا بھی نظام ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ جو نظام العمل ہم نے بنایا ہے اس کو جو ہے یعنی منتخب نصاب کے ساتھ پڑھایا جائے۔ اور معیاری مکتب اس کو کہتے ہیں کہ ان 4 شرطوں کے ساتھ قرآن مجید صحت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباق نظام الدروس کے مطابق پڑھایا جاتا ہو۔ یہ جب 6 شرطیں آئیں گی تب وہ مکتب معیاری بنے گا، اور معیاری بننے کے بعد مثالی بننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یعنی اس جو 4 شرطیں اور 2 شرطوں یعنی 6 شرطوں کے ساتھ 7واں شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو دینی تعلیمی بورڈ کا 5 سالہ نصاب ہے اس کے اندر یہ شمار کیا جائے، داخل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 سال میں انہوں نے قرآن جو بچوں نے پڑھا ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن کو مکمل کیا ہو۔ جب یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تب وہ مکتب جو ہے مثالی مکتب بنے گا۔ تو یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا اسی وقت جبکہ ہمارا پورا دھیان اس پہ لگے گا۔ اگر ہمارا دھیان ہوگا کہ بھئی اگر ہم نے شروع کیا تو پھر میرا کیا ہوگا، کہیں میرا تنخواہ نہ کٹ جائے، یا پھر جو ہے میرے امامت کا مسئلہ نہ آ جائے، تو ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے ہم نے جو ہے کمیٹی کی تشکیل جو اوپر سے اس کی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے وہ ضروری ہم نے سمجھی ہے۔ تو آپ حضرات سے ابھی گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ بات سامنے آئی کہ ابھی جتنے مکاتب چل رہے ہیں چاہے وہ ہماری زیر نگرانی ہو یا نہ ہو، تمام مکاتب کو دینی تعلیمی بورڈ سے ملحق کر کے اس کو چلانا ہے، اور اس میں آپ حضرات کا ہمیں سپورٹ ہے۔ تو ہم آپ تک جائیں گے اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں یہاں سنی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا آپ تک جانا 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، یا کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ اپنے ہم خیال جو آپ سے ملے گھلے لوگ ہیں ان کی ذہن سازی کچھ نہ کچھ کریں، اس کے بعد ہم آئیں گے تو ہماری بات جب وہاں تک پہنچے گی تو اپنی بات کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ فائدہ جو ہے ہمیں ظاہر نظر آئے گا اور صاف دکھے گا۔ اس کے بعد جو حضرات اس سے کترا رہے ہیں پھر وہ کترائیں گے نہیں، بلکہ وہ اپنے جیب کو کھولیں گے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ جب ہم اس میں محنت کر کے اپنے بچوں کو اس جو ہے درجے پہ یا اس مقام پر لائیں گے جو عوام دیکھ کر یہ کہے کہ ہاں بھائی اپنے بچے کو یہاں داخل کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ سے ایک گزارش تھی، اس کو آپ سنگین لیں، اس معاملے کو سنگین، کیونکہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ میں بارہا یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جیسے آتا ہے، میں ایک جو ہے چھوٹی سی بات یہ سمجھ میں آتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، جیسے کہا جاتا ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی تجوید کے ساتھ۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ اور اس میں ایک بات بہت اہم مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں فرائض جیسے 6 یا اور جو ہے روایت کے مطابق 7، مختلف روایت کے مطابق، تو جو 6 فرائض ہیں اس میں ایک کیا ہے؟ قرات کرنا۔ قرات کا مطلب قرآن مجید سے کم اتنا حصہ پڑھنا جو 3 آیت چھوٹے 3 آیتوں کے بقدر ہو یا اس کے مقدار میں ہو۔
یہ فرض ہے، اور ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو صحیح اعتبار سے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور دوسری طرف قرآن کا نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ اب بتائیے کہ نماز اگر قرآن کو، یعنی نماز میں قرآن کو جس طریقے سے پڑھا جائے اس طریقے سے اگر ہم نماز میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز ہماری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے، اور صحیح طور پر پڑھنا فرض ہے۔ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا ویسے ہی اس کو پڑھنا فرض ہے۔ اگر یوں کہوں کہ پڑھانے والے کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ بھی بیجا نہیں ہے، کہ ہم جیسے پڑھائیں گے ویسے تو بچے پڑھیں گے، تو ہماری بھی اس میں دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری پوری عمر کی عبادت اس میں ضائع ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں محنت کرنی ہے، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، ہر اعتبار سے اس میں جد و جہد کرنی ہے، اور ہم آپ تک آئیں تو آپ جتنا ہو سکے ہمارا تعاون کریں۔ اگر آپ کے اور کمیٹی کے درمیان بات نہیں بن رہی ہے تو ہم آ کے اس میں محنت اور کوشش کریں گے، اگر ہوگا تو ہم انفرادی ملاقات کر کے محنت کریں گے اور ان کی ذہن سازی کریں گے۔ تو آپ حضرات سے